آج کے اس خطبہ جمعہ میں رمضان اور قرآن سے تعلق کچھ باتیں اللہ رب العالمین کے فرامین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہم سب نے گزشتہ جمعہ میں رمضان المبارک کی فضائل کے بارے میں سنا تھا اور جانا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا مقدس اور کتنا عظیم ہے، اور اس رمضان المبارک کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین کسی کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ دین اسلام بہت آسان دین ہے۔ ان سب چیزوں کے بارے میں ہم نے جانا تھا۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں ان سب چیزوں کے علاوہ اس رمضان المبارک سے متعلق کچھ ایسی باتیں ہیں جو رمضان المبارک سے تعلق ہے، اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو قرآن کریم سے اور رمضان کا کیا تعلق ہے، ان چیزوں کو میں پیش کروں گا۔ محترم سامعین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ مقدس اور عظیم اور بابرکت ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں نصیب فرما کر ہمیں ایک خوش نصیبی کا شرف حاصل ہوا۔ کیونکہ ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو اس رمضان کا مہینہ نصیب نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس رمضان تک پہنچایا اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ تو اس لحاظ سے بھی اس رمضان کا پانا ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ معزز سامعین اکرام، کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ رمضان کا مہینہ نہیں پایا، اور کتنے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اگلے رمضان کا مہینہ نصیب نہیں ہوگا، جس کی قسمت میں، جس کی مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہو کہ اگلے رمضان آنے سے پہلے اس کو اس دنیا سے چلا جانا ہے، تو ایسے شخص کو، ہر ایسے شخص کو جس کو اس رمضان المبارک کا مہینہ حاصل ہوا ہے، اس کو اس رمضان کے مہینے کی، مقدس مہینے کی برکت کو اور اس کی رحمت کو اور مقدس عظیم مہینے کو ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے رمضان میں ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ معزز سامعین کرام، یہ رمضان کا مہینہ پانا کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور کتنا اہم ہے، اس کا ایک واقعہ سے ہم اندازہ کریں گے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے کتنا مقدس کا مہینہ ہے، اور ان لوگوں کے مقابلے میں جن کو نصیب نہیں ہوا، ان لوگوں کے مقابلے میں ہم کتنا خوش نصیب ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو آدمی حاضر ہوئے، اور ان دونوں نے ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا۔ چنانچہ وہ دو شخص میں ایک شخص زیادہ عبادت گزار تھا، اللہ رب العالمین کی زیادہ عبادت کرتا تھا، اور وہ شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور دوسرا جو شخص تھا وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کم کرتا تھا پہلے شخص کے مقابلے میں، اور اس شخص کی موت ایک عام موت ہوئی۔ لیکن یہ جو دوسرا شخص تھا، پہلے شخص کے مقابلے میں 1 سال بعد اس کا انتقال ہوا، اور اس کو 1 سال کے بعد جو انتقال ہوا، اس 1 سال کے اندر اس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ جو دوسرا شخص تھا، پہلے شخص کے مقابلے میں جو 1 سال بعد انتقال ہوا تھا، جو پہلے شخص کے مقابلے میں کم عبادت کرتا تھا، یہ شخص پہلے جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس کو تعجب ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ
اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے جب اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا تو لوگوں نے بھی اس پر تعجب کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا بہت بڑی فضیلت ہے کہ وہ سیدھے جنت میں جاتا ہے، پھر اس کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا اور اللہ کی عبادت بھی زیادہ کرتا تھا، اور یہ دوسرا آدمی عبادت بھی کم کرتا تھا اور اس کی عام موت ہوئی، لیکن یہ دوسرا آدمی پہلے جنت میں جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ جو دوسرا آدمی تھا یہ پہلے شخص کے بعد 1 سال تک زندہ رہا اور 1 سال کے دوران اس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اور اس 1 سال میں انہوں نے نمازیں پڑھی اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا، چنانچہ یہ نماز اور روزے کی بدولت وہ شخص شہید ہونے والے شخص سے پہلے جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ جو پہلا شخص جنت میں گیا اس شخص کا اور دوسرے شخص کا جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ محترم سامعین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے کہا کہ تم رمضان میں عمرہ کر لینا کیونکہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے کہا تم نے میرے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ تو اس انصاری خاتون نے اپنے پاس سواری نہ ہونے کا عذر پیش کیا، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان میں عمرہ کر لینا کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کی قضا ہے۔ محترم سامعین، یہ رمضان، یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو سیدھے آپ کو جنت میں لے جا کے چھوڑتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی عمل بتا دیجئے، کوئی ایسا چیز بتا دیجئے جس پر میں عمل کروں تو سیدھے جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبة وتعد الزکاة المفروضة وتصوم رمضان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو کیا کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور فرض نماز قائم کرو اور فرض زکات ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ چنانچہ وہ دیہاتی یہ سن کر کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں ہمیشہ نہ اس سے زیادہ کروں گا اور نہ اس سے کم کروں گا، یہ کہہ کر وہ دیہاتی وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے کہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، جو شخص اہل جنت میں سے جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ رمضان ایک ایسا عمل ہے جو سیدھے آپ کو جنت میں لے جاتا ہے۔ محترم سامعین، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 عمل ایسا ہے جس پر انسان کا اگر خاتمہ ہو جائے، اس عمل کو انجام دیتے ہوئے انسان اگر اس دنیا سے چلا جائے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ شخص سیدھے جنت میں جاتا ہے۔ اور دوسرے شخص کے بارے میں بتایا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر 1 دن کا روزہ رکھا اور اسی حالت میں اسی دن اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اور تیسرے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرے اور اسی وقت اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ محترم سامعین، یہ قرآن کا تعلق رمضان سے بہت گہرا ہے۔ یہ قرآن ہے کل قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کریں گے، قرآن اور روزہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔
قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روک دیا تھا اور شہوت سے روک دیا تھا، حرام چیز تو حرام چیز ہے ہی، ہم نے اس کو حلال چیزوں سے بھی روک دیا تھا، ہم نے حلال چیزوں کو کھانے سے اس کو روک دیا تھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے۔ اور قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو رات میں سونے سے روک دیا تھا، لہٰذا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن ان دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، اور اس قرآن میں دلوں کی بیماریوں کا شفا ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے اور رحمت ہے اس میں۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن سے جو کچھ بھی نازل کرتے ہیں اس میں مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اس میں رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے خسارہ میں اضافہ ہی ہوتا ہے، یعنی ظالموں کے لیے خسارے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ قرآن مجید شفا ہے تمام مومنوں کے لیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑ جاتے تھے، بیمار ہوتے تھے، تو اپنے اوپر معوذات پڑھ کر دم کرتے تھے، یعنی قرآن مجید کی آخری 3 سورت سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث ہمارے لیے دلیل ہے کہ قرآن مجید تمام مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ معزز سامعین اکرام، یہ قرآن مجید کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرتا ہے تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور اس جیسی ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف اور لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف ہے۔ معلوم ہوا کہ اس رمضان المبارک میں قرآن مجید کی ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ معزز سامعین اکرام، یہ قرآن مجید ایسی چیز ہے کہ کل قیامت کے دن یہ ہمارے لیے آ کر جھگڑیں گے، اللہ رب العالمین سے بحث کریں گے۔ اس دن جس دن آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، جس دن آپ کے دائیں بائیں اور آپ کے پیچھے تمام گناہ ہی گناہ ہوں گے، اور سامنے دیکھیں گے کہ آپ کا رب سوال کرنے والا کھڑا ہے، سوال کرنے والا بیٹھا ہے۔ اس وقت جب آپ کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اس وقت یہ قرآن مجید جنہوں نے اس دنیا میں اس قرآن مجید کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، تو یہ قرآن مجید کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کی مدد کے لیے آئے گا، اور آپ کے لیے اللہ سے بحث و مباحثہ کرے گا اور کہے گا تیرا کلام تجھ سے کہہ رہا ہے اس کو بخش دے۔ اللہ رب العالمین کہے گا انہوں نے اتنے سارے تمام گناہ کر کے آئے ہیں، کیا کہتا ہے؟ تو قرآن مجید کہے گا پڑھنے والوں کے لیے کہ تیرا کلام تجھ سے سفارش کر رہا ہے نا، تو معاف کر دے۔ تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن یہ قرآن مجید کی سفارش سن لے گا اور اس کو معاف کر دے گا۔ معزز حاضرین اکرام، یہ قرآن مجید کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس کے پاس اس کا گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اور ایک بادل آیا اور اس کے اوپر آ کر گھومنے لگا اور اس کے قریب ہونے لگا، تو وہ گھوڑا ڈر کے مارے اچھلنے لگا،
चुनांचे वो शख्स जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके सुबह जाके इस वाक़या को बयान किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमत बारी का रहमत था, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमत थी जो कुरान के लिए नाजिल हुई थी। और हजरत हुसैन बिन हुदैर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं नमाज में सूरह बकरा की तिलावत कर रहा था और मेरे करीब मेरा घोड़ा बंधा हुआ था और उसके पास मेरा बेटा यहया भी था। चुनांचे मैं जब सूरह बकरा की तिलावत कर रहा था तो मेरा घोड़ा अचानक बिदका तो मैं खामोश हो गया। तो जैसे ही मैं खामोश हुआ वो घोड़ा भी खामोश हो गया। फिर दूसरी मर्तबा मैं क़िरात शुरू किया तो वो फिर बिदका, तीसरी मर्तबा क़िरात शुरू किया तो फिर वो बिदका। चुनांचे हजरत हुसैन बिन हुदैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझे ख्याल हुआ, अंदेशा हुआ कहीं ये घोड़ा मेरे बेटे यहया को कुचल न दे। चुनांचे वो जल्दी से सलाम फेरा और अपने बेटे को वहां से दूर कर दिया। वो शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और इस वाक़या को बयान करते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तिल्का सकीनतु तनज़्ज़लत लिल कुरान, ये रहमत बारी ताला की तरफ से रहमत थी जो कुरान के लिए नाजिल हुई थी। रहमत से मुराद ये अल्लाह ताला की फरिश्ता थी जो रहमत के साथ नाजिल हुई थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हें अपनी तिलावत बंद नहीं करना चाहिए था, अगर तुम तिलावत जारी रखते तो सुबह हो जाता और तमाम लोग भी उन फरिश्तों को, उन रहमत को देख लेते। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, तो वो हज़रत हुसैन बिन हुदैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम था, मैं इस अंदेशा से क़िरात बंद कर दिया और सलाम फेर दिया कि मुझे अंदेशा हुआ कहीं मेरे बेटे को कुचल ना दे। तो ये कुरान करीम की फजीलत है कि कुरान करीम पढ़ने से रहमतें अल्लाह ताला की तरफ से रहमत नाजिल होती है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन इकराम, ये कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया गया, इसकी वजह क्या है? क्या सिर्फ पढ़ने के लिए नाजिल किया गया या सिर्फ शादी के लिए या जनाजे के लिए? ऐसे वक्त के लिए शादी के लिए और जनाजे के लिए सिर्फ कुरान नाजिल नहीं किया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया अफला यतदब्बरुन कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या वो कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते या उनके दिलों में ताले पड़े हुए हैं? तो मालूम हुआ कि कुरान करीम सिर्फ पढ़ने के लिए और शादी ब्याह के लिए नहीं नाजिल किया गया और ना ही सिर्फ नमाज जनाजा के लिए नाजिल किया गया। इसको पढ़ना है और इसके ऊपर अमल करना है और इस कुरान मजीद में गौर व फिक्र करना है, तदब्बुर करना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें किन चीजों का हुक्म दिया है और किन चीजों से मना किया है। आज अगर हम कुरान मजीद को छोड़ देंगे, कुरान मजीद पर अमल नहीं करेंगे, इस पर गौर व फिक्र नहीं करेंगे, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजर बसर नहीं करेंगे, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रब से कहेगा वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से शिकायत करेंगे तमाम उम्मतों के बारे में कि ए मेरे रब, मेरे आने के बाद, मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था। कितनी अफसोस की बात है अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे कि मेरी उम्मत ने मेरी कुरान को छोड़ दिया था। तो आज आपके पास वक्त है, आज अल्लाह ने आपको रमजान का महीना नसीब अता किया है। अगर इसको गनीमत नहीं समझा आपने, इस महीने में आपने रमजान का रोजा नहीं रखा, इसमें क़याम नहीं किया, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बारे में शिकायत करेंगे कि इस उम्मत ने, मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को नसीहत करते हुए कहा था इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, पांच चीजों से पहले गनीमत जानो। उनमें से एक चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहत की थी एक सहाबी को कि वसिहतुका क़ब्ल सक़मिक, अपनी सेहतमंद को, अपनी तंदुरुस्ती को, अपनी जवानी को बीमारी के आने से पहले गनीमत जानो। मोहतरम सामीन, आज अल्लाह ने आपको तंदुरुस्ती अता किया है, आज अल्लाह ने आपको जवानी अता किया है, आज तंदुरुस्त है, ये आपको बीमारी के आने से पहले आपको इसको गनीमत जानना चाहिए। एक सहाबी को नसीहत किया था, क्या मालूम कल चल के हम बीमार पड़ जाए, क्या मालूम कल चल के हम हॉस्पिटल में हो जाए, हॉस्पिटल में एड हो जाए।
بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ہاسپٹل میں آج پڑے ہوئے ہیں، جا کے دیکھیے اور وہاں سے عبرت حاصل کیجیے. ان کے دلوں میں تمنا ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے اور ہم رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں. تو اس کے مقابلے میں ہمیں اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے اس رمضان کے روزوں سے ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی تھی، اپنی تندرستی کو، اپنی صحت مندی کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. آج اگر آپ روزہ نہیں رکھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کے فرامین کو ادا نہیں کریں گے، تو کل قیامت کے دن آپ یہ جواب دینے پر، اللہ رب العالمین کو کہنے پر مجبور ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے اللہ سے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. اللہ رب العالمین کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب موت آ جائے گا آپ کے پاس، تو آپ اللہ سے کہیں گے اللہ مجھے ایک بار اور موقع دے دیجئے، مجھے دنیا میں ایک بار جانے کا رخصت دے دیجئے، جانے دیجئے، تاکہ میں جو نیک عمل نہیں کر پایا ہوں، جو رمضان میں روزہ نہیں رکھ پایا ہوں، نماز نہیں پڑھ پایا ہوں، نیکی نہیں کر پایا ہوں، میں جاؤں گا اور تیری عبادت کروں گا اور وہ تمام اعمال کروں گا جو میں نیک عمل نہیں کر پایا ہوں. تو اللہ رب العالمین کہے گا ہرگز نہیں، اللہ رب العالمین کہے گا ہرگز نہیں، یہ تمہاری زبان کا ایک قول ہے. فرشتوں سے کہے گا ان کا زبان کا ایک قول ہے، صرف یہ بات ہے، اس کو تو بھیجے گا نہیں دنیا میں دوبارہ نیک عمل کرنے کے لیے. لیکن اللہ رب العالمین کہتے ہیں فرشتوں سے کہ اگر اس کو بھیج بھی دیا جائے دوبارہ تو گھوم پھر کے وہ وہی عمل کریں گے، گناہ ہی کریں گے، یہ نیک عمل نہیں کریں گے. تو کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین سے آپ وقت مانگیں گے کہ مجھ کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے نیک عمل کرنے کے لیے، تو کل قیامت کے دن آپ کو دوبارہ دنیا میں نیک عمل کرنے کے لیے بھیجا نہیں جائے گا. معزز سامعین اکرام، وقت قریب آ رہا ہے. میں آخر میں آپ نے گزشتہ جمعہ میں اور اس جمعہ میں رمضان سے متعلق بہت سارے فضائل کو اور قرآن مجید کی فضائل کو آپ نے جانا. اب یہ بھی جان لیجئے آخر میں کہ اس رمضان المبارک کا مہینہ میں جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، جان بوجھ کر، جو طاقت قوت ہونے کے باوجود، تندرستی ہونے کے باوجود، صحیح سلامت ہونے کے باوجود جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، ان کا انجام کل قیامت کے دن کیا ہوگا، ذرا اس کے بارے میں بھی تو جان لیجئے. فضیلت تو آپ نے سن لیا کہ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں آپ کو فضیلت عطا کریں گے، لیکن کب؟ جب آپ عمل کریں گے. لیکن اگر اسی جگہ پہ آپ کا تندرستی رہتے ہوئے، صحت مند تندرستی رہتے ہوئے آپ نے روزہ نہیں رکھا تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا، میرے خواب میں 2 آدمی آئے اور میرے بازوؤں کو پکڑ کر ایک دشوار چڑھائی والے پہاڑ تک لے جا کر مجھے اس پر چڑھنے کے لیے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس پر چڑھ نہیں سکتا. انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے اسے آسان بنا دیں گے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھنا شروع کرتے ہیں اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنتی ہیں. آوازیں سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ چیخو پکار، یہ آوازیں کیسی ہے؟ تو وہ فرشتہ ان کو جواب دیتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کی آہ و بکا کا شور ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آگے لے جایا گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکے ہوئے ہیں اور جن کی بانچیں چیر دی گئی تھی، یعنی جس کے منہ کے دونوں سائڈ کے جبڑے کو چیر دیا گیا ہے اور اس سے خون بہ رہا ہے، یعنی پیر اوپر اور سر نیچے، اور یہ دونوں منہ کے دونوں سائڈ کا حصہ جبڑے کو چیر دیا گیا ہے اور اس سے خون بہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور جن کی جبڑے چیر دی گئی ہے اور ان سے خون بہ رہا ہے. تو ان کو جواب دیا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں کے ایام میں دن میں کھایا پیا کرتا تھا، دن میں افطار کیا کرتا تھا. محترم سامعین، جو روزہ رکھنے کے بعد دن میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں ان کا یہ انجام ہے. لیکن جو جان بوجھ کر روزہ رکھتا ہی نہیں ہے
تو اس کا انجام کتنا سخت ہوگا. تو یہ روزہ چھوڑنے والوں کا انجام ہے. تو ہمیں اللہ اس واقعہ سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا انجام پیش نہ آئے. اللہ سے دعا کرتے ہیں آخر میں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی روزوں کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اور اس کی غنیمت کو سمجھتے ہوئے اور ان مہینہ کو بابرکت سمجھتے ہوئے اس مہینہ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کل قیامت کے دن جہنم کے آگ سے محفوظ فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.